بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدق. محترم ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آج اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کی تعریف کے بعد مشہور حدیث جبریل کی تشریح اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث جبریل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اور اس میں 3 بنیادی چیزوں کا سوال کیا ہے حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اسلام کی کہہ لیجیے آپ مختصر طور پر اساسیات ہیں، اور یہ چیز اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو انسان کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ہے، اور ان چیزوں کو بجا لانا انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور ان چیزوں کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جبکہ اور ان چیزوں کو انسان بجا لائے، ان چیزوں کو مانتا ہے انسان، اور دوسری چیز میں اگر کمی کرتا ہے تو انسان مسلمان رہے گا۔ لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے جو اگر انسان کے اندر نہ پائی جائے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب آپ ان حدیثوں کو غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سارے لوگ جو مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں، جس کو اسلام کے اوپر زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اس کام کو نہیں کرے تو مسلمان نہیں۔ تو آپ کو اس حدیث سے پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اگر انسان ان چیزوں کو بجا لائے تو مسلمان ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں سے ہے، نہ کہ اسلام میں سے ہے نہ کہ وہی اسلام ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹوپی ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں عام سمجھنے کے لیے۔ ٹوپی ابھی بہت سارے بھائی لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہو کہ ٹوپی نہیں لگاتا ہے تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹوپی نہ لگائے، مسجد میں نماز پڑھنے بغیر ٹوپی کے چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہیں نا؟ وہ اس نے کیا سمجھا کہ ٹوپی لگانا یہ اسلام میں سے ہے، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا، نماز قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑا یہ کھڑکی کھول دے اور وہ کسی کو بولے کہ وہ پنکھا چلا دے، اس میں گرمی ہو رہی ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے، کن چیزوں کی بنیاد پر انسان اسلام والا ہوگا، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، یہ سوال ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے حضرت جبریل امین نے کیا کچھ کہا اور اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدالحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا اسی حالت میں جب ہم وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، وہ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا، اس
کہتے ہیں کہ رجل شدید بیاض الثياب، ایک ایسا آدمی ہے جس کا کپڑا بہت ہی زیادہ سفید تھا، اور کیا تھا، ان کا بال بالکل ہی کالا تھا، بہت ہی زیادہ کالا تھا، اس کے اوپر سفر کی کوئی علامات پہچان نشانیاں نہیں تھی۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب سفر سے آتا ہے تو اس کے اوپر پہچان ہوتا ہے، آدمی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سفر سے آیا ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کیا ہے، سفر سے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی آیا اس کے اوپر سفر کی بھی کوئی پہچان نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ کہیں دور سے آیا ہوا ہے، باہر کا آدمی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور کیا تھا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، وہ کہتے ہیں کہ جو آنے والا آدمی تھا اس کو ہم میں سے کوئی آدمی پہچانتا بھی نہیں تھا، کوئی آدمی پہچان بھی نہیں رہا تھا، اور نہیں یہ بھی بات ہو رہی تھی اس کے چہرے مہرے سے کہ یہ آدمی ہے سفر سے آیا ہو، اجنبی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ پھر کیا ہوا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتہ الی رکبتیہ، تو اس نے کیا کیا، اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا، بالکل اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اور اس طرح سے بالکل مل کے بیٹھ گئے، سمجھ گئے نا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کے ہتھیلیوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھ دیا، ران سمجھتے ہیں نا، ران کے اوپر رکھ دیا، یعنی بالکل گھٹنے لگا کر، گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے دونوں کیا ہے، ران پر کیا ہے، ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر انہوں نے ہاتھ کو رکھا۔ اب کیا ہے، وہ جو آنے والا تھا اس کی صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ کیسا تھا، کس طرح سے، کیسے آیا، کیسے بیٹھا۔ اب وہ بات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی تھی، وہ کیا بات تھی سنی۔ کہتے ہیں کہ وقال، اور آنے والے اس آدمی نے کہا، کیا کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، غور سے سنیے گا، کہا کہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، مجھے بتائیے۔ سوال کیا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں مجھ کو بتائیے، کن چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد، کن چیزوں کے مان لینے کے بعد، کیا کچھ کر لینے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام کی تعریف بتائیے، اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ اب کیا ہے، دیکھیے سوال کرنے والا کیا ہے، سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بیان کی، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلام کی بنیادی چیز کیا بنی، پہلی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا رسول اللہ، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں، کلمہ شہادت، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، کلمہ شہادت، یا اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال کیا تھا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یعنی دوسری چیز جو اسلام کی بنیادی ہے وہ کیا ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی بات کہ تم کیا کرو، نماز قائم کرو، کیا کرو، نماز قائم کرو۔ یہ اسلام کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور کیا کرو، تم زکات دیا کرو، یہ تیسری چیز ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور چوتھی چیز کیا ہے، رمضان کا روزہ رکھو۔
تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ تم حج کرو، حج کے لیے جاؤ اگر تم اس بات کے اوپر طاقت رکھتے ہو، اس کی طرف تمہیں راستہ مل جائے تو تم کیا ہے حج کرو۔ اب آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ جبریل امین نے، یعنی یہاں پر جو حدیث میں ہے کہ رجل کا جو لفظ ہے اسے بیان کیا جبریل امین ہے، آگے بات آ رہی ہے، تو کہا کہ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کیا ہے، 5 چیزوں کو گنایا۔ پہلی چیز کیا ہے، شہادت، کہ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز نماز، اور تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز کیا ہے، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز حج۔ اگر انسان ان چیزوں کو بجا لاتا ہے بنیادی طور پر اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا ماننے والا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی انسان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو انہی 5 چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور انہی 5 چیزوں کو بجا لانے والے کو کیا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کی جو اخلاق کی چیز ہے وہ الگ سی بات ہے کہ اخلاقیات ہے، اسی طریقے سے معاملات ہے اور بھی دوسری چیزیں، لیکن اسلام کی یہ بنیادی 5 چیزیں اگر انسان اس کو تسلیم نہ کرے، مانے نہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب کیا ہے، شہادت ہے، کلمہ شہادت جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اب عبادت کیا ہے، کس چیز کو عبادت کرتے ہیں، پوری کی پوری تفصیل کیا ہے، قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ظاہری بات ہو یا ظاہری عبادت ہو یا ظاہری عمل ہو، اور اسی طریقے سے باطنی عمل ہو یا جو بھی، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے، محمد رسول اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے ہمیں کرنا واجب اور ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زکوٰۃ دیا ہے، اور بھی دوسری عبادت ہے۔ ان سوالوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب دے دیا تو پھر اس آدمی نے کیا کیا، کہا قال صدق، کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا، سوال کا جواب پانے کے بعد کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اب یہاں پر تعجب کی بات بن گئی ساتھی لوگ، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان لوگوں کے لیے، کہ بھائی سوال کرنے والا نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور جواب کے بعد وہ آدمی کہتا کہ آپ نے سچ کہا، تو یہ سوال کرنے والا انسان کیسا ہے؟ سوال کرنے والا انسان کیسا ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور جواب پانے کے بعد جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جبکہ عمومی طور پر سوال ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی ہے، تو وہ علم کی یا جانکاری کے لیے سوال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانکاری کے لیے سوال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آدمی تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سچ کہا یا غلط کہا، بہت زیادہ کہتا ہے کہ شکریہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ جزائے خیر، اس طرح کی بات، لیکن ایسا تو نہیں کہتا کہ آپ نے سچ کہا، آپ کی بات سچ ہے بالکل، ہے نا؟ تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ نے سچ کہا تو کہتے ہیں فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ہم لوگ تعجب کرنے لگے کہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، کہ کہتا ہے کہ صحیح بھی ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس پہ غور کیجیے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تؤمن باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ،
وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کی اچھائی اور بھلائی پر ایمان لاؤ۔ یہ کیا تھا؟ دوسرا سوال تھا ان کا۔ قال تو فرشتے نے یا جو سوال سائل تھا، سائل نے کیا کہا صدق کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے سوال کا جواب پانے کے بعد حضرت جبریل امین نے کیا کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام اور بھی زیادہ تعجب میں پڑ گئے، سمجھ گئے کہ نہیں کہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ سوال بھی ہو رہا ہے، جواب پانے کے بعد وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو، اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ اگر تم عبادت کرتے، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی نماز پڑھیں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہا کہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ خیال نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اتنا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان ایسی نماز پڑھے جس میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو انسان کا ذہن و دماغ جو نماز کی حالت میں دنیا بھر گھومتا رہتا ہے، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے پھر بھی ختم ہو جائے۔ لیکن موجودہ دور میں حالت کیا ہے؟ عبادت تو ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ عبادت میں جو تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر کا، وہ تصور موجود نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ہوتا کہ امام نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سورت پڑھی ہے یاد تک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی انسان خود نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نہیں، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود پر دماغ سے باہر نکل جائے، اس کا اگر یہ ہو جائے کہ میں نے نماز میں کون کون سی سورت پڑھی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے حالت؟ کیا ہے کہ ہوتی ہے نمازیں اب بھی، ہوتی ہے نمازیں اب بھی، لیکن کیا ہے اس نماز کا صرف جو مفہوم ہے وہ مفہوم نہیں رہ گیا، بلکہ کیا ہے ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت۔ سمجھ گئے؟ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن نماز کی جو حقیقت ہونی چاہیے وہ حقیقت نہیں ہے، ہوتی ہے نمازیں اب بھی دنیا کی نگاہوں میں، ہوتی ہے نمازیں اب بھی دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ کہ ہم نماز پڑھنے تو ضرور جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن کیا ہے عبادت کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اگر آپ اندازہ کر لیں کہ مسجد کے اندر سے اگر 1000 نماز پڑھنے والے لوگ نکل رہے ہیں اور پوچھا جائے کہ بعد سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری عبادت کے اندر کیا ہے؟ عبادت تو ہے لوگوں کی نظر میں کہ ہم خود عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کا جو اثر تصور ہے جس کے اندر انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کو انسان حاضر ناظر سمجھے، تو ایسا نہیں۔ دیکھیے اس سوال کے بعد انہوں نے کیا سوال کیا تھا، اور آگے چلتے ہیں۔ قال
دیکھیے 3 سوال تھے تو 3 سوالوں کا جواب اللہ کے رسول نے دیا. اب تک 3 سوال ہوا نا بھائی. پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں, اللہ کے رسول نے جواب دیا. دوسرا سوال تھا کیا ہے ایمان کے بارے میں, اللہ کے رسول نے جواب دیا. تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں, تو اللہ کے رسول نے جواب دیا. ایک چوتھا سوال ہے, اس سوال کا جواب سنیے اور اس کے بعد غور کیجئے کیا ہے. چوتھا سوال تھا جبریل امین نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الساعہ, قیامت کے بارے میں بتائیں, قیامت کب ہوگی. سمجھ گئے کیا سوال کیا, قیامت کب ہوگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیے. کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ, کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ فلاں دن ہوگا, دن تاریخ بتایا. کیا کرا بھائی, اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا, لیکن اللہ کے رسول نے بتایا نہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے قیامت کے دن تاریخ وغیرہ سب متعین کر کے رکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائی, سب سے پہلی چیز ہم اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انبیاء جتنے بھی آئے دنیا کے اندر, رسول اور انبیاء جتنے بھی آئے, وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی خبر ان کو دی, ان لوگوں نے اپنی امت کو ہو بہو پہنچا دیا. جن چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اور کہا کہ امت تک پہنچا دو, ان کو کیا ہو بہو ایسے پہنچا دیا. اس کے اندر کمی بیشی نہیں کیا. اگر کمی بیشی کرتے تو پھر وہ امین نہیں ہوتے, کمی بیشی کرتے تو وہ اللہ کے سچے بندے میں شامل نہیں ہوتے, اور کمی بیشی کرنے والا انسان نبی نہیں ہو سکتا. نبی کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک انسان ہے جو لوگوں کی طرف اللہ کی سندیش اور اللہ کی خبر کو پہنچاتا ہے. وہ امین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے, وہ ایک میسنجر ہے, سندیش دینے والا ہے, تو وہ کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں کرتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اللہ تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہمارے اوپر اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرتے ہماری طرف سے, تو ہم کیا کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو پکڑ لیتے اور ان کی زبان کو تراش دیتے. یہ کیا ہے, اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو ایک میسنجر کی حیثیت سے جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے, اس کے اندر اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں. تو یہاں پر بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے سائل نے کیا کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ان کو نہیں کہا, نہیں بتایا. کیوں, اس لیے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر رکھتے تھے. بھائی غیب کی خبر رکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن غیب کی خبر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے وہ غیب کی خبر رکھتے تھے, نہ کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا. یا جو چیز اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. ایسا نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیب کی 2 قسم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عطائی اور ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو خصوصی ہوتا ہے. عطائی غیب کے قائل ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں عطائی غیب جس میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا والی بات کرتے ہیں. غیب کی 2 قسم کرتے ہیں وہ. تو عطائی کیا ہے بھائی, جو اللہ نے عطا کیا وہی کیا ہے, اس کو عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, آپ کوئی ایسی حدیث یا آیت آپ نہیں پڑھے ہوں گے اور وہ موجود ہی ہے صحیح میں, جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी बात बयान की हो और कहा हो कि अपनी उम्मत को मत बतलाना, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जो भी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई वो सारी की सारी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया, कोई चीज छुपा के नहीं ले गई। तो यहाँ पर क्या सवाल जब किया क़यामत के बारे में, तो क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल मस्कूलु बिआलम मिन अस्साइल, कहा कि जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। क्या कहा? जिससे पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, वो सवाल जिससे किया जा रहा है वो आदमी साइल यानी पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जिब्रील अमीन को? कहा कि जितनी इल्म तुम्हारे पास है उतने हमारे पास भी है, हम तुमसे ज्यादा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भाई? इसलिए कि अल्लाह ताला के पास से पूरी की पूरी रिसालत और पूरा का पूरा कुरान और पूरा का पूरा इस्लाम लेकर कौन आते थे भाई? जिब्रील अमीन आए। तो अल्लाह ताला ने किसको अपना वास्ता बनाया? मोहम्मद और अल्लाह के बीच में कौन वास्ता थे? जिब्रील। इसीलिए क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा कि जिब्रील को जितना मालूम है उससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। कहा कि अगर तुमको मालूम हो तो फिर हमें भी मालूम हो, है कि नहीं? और अगर तुमको मालूम हो तो हमें कहां से मालूम होगी ये बात? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मल मस्कूलु आलम मिन अस्साइल बिआलम मिन अस्साइल, कि जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। अल्लाह ताला ने अगर कोई बात कही होती क़यामत के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ क्या है, जिब्रील अमीन को भी मालूम होता है। जिब्रील अमीन के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम होता है। लेकिन सुनिए क्या हुआ, क्या बात हुई। उन्होंने हज़रत जिब्रील अमीन ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझको मालूम नहीं, जितना तुमको इल्म है उतना हमारे पास नहीं है। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी इल्म दिया गया था उन तमाम चीजों का इल्म हज़रत जिब्रील अमीन को था। और जिन चीजों की तालीम अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अमीन को देते थे कि जाकर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा देना, वो हज़रत जिब्रील अमीन आकर के सिखा दिया करते थे। ये हदीस क्या है? इस बात के ऊपर वाज़िह दलील है। और भी दूसरी हदीस है जिसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन ने नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया। कब और कौन सी नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, कहाँ पर कितने वक्त में पढ़ी जाएगी, किसने सिखाया? जिब्रील अमीन ने सिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हम ये कतई तौर पर कभी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात अपने दिल से या अपने ज़हन और दिमाग से कहा हो दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अपनी मन मर्जी से भी बहुत सारी बात करते थे, इसलिए कि उनके पास गैब का इल्म था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ठीक है, आपके पास अगर क़यामत का इल्म नहीं है कि कब कहाँ किस तरह से वाक़या हुआ, तो आप मुझको कम से कम उसकी पहचान बताइए। क़यामत कब कायम होगी उसकी पहचान बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई। ये पहचान किसने बताया था? जिब्रील अमीन ने पहले से बता के रखा हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के वास्ते से। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहचान में क्या कहा, अंतलिदल अमतु रब्बता, कि लौंडी अपने आका को जनेगी, लौंडी अपने आका को जनेगी। वन तरल हुफातल वरातल आलत रिआशाआ शाई यततावलून फिल बुनियान, और कहा कि तुम ये देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन वाले लोग, मिस्कीन गरीब किस्म के लोग, बकरी के चरवाहे लोग बिल्डिंगें बनाने में
بلڈنگیں بنانے میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث میں ہے کہ انطلت الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جائے گی، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لونڈیاں ہوتی تھی، جو جنگی قیدی عورتیں جو ہوتی تھی، جس کو مسلمان لوگ جنگ کے قید میں، یعنی جہاد کا جو جنگ ہوتا ہے اس میں، ایسا نہیں کہ عام سیاسی جنگ ہو، ہے نا، اس میں اگر کوئی عورت، جس عورت کو کیا ہے مسلمان لوگ فتح کر کے اپنی قید میں شامل کر کے لے آئے، پھر اس کو جب مال غنیمت میں تقسیم کیا جاتا تھا تو اگر وہ کسی حصے میں جاتی تھی تو وہ کیا ہے اس آدمی جس کے حصے میں گیا اس آدمی کا وہ لونڈی کہلاتی تھی، تو وہ کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے عام انسانوں کی حیثیت سے الگ ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی اگر جس کی وہ لونڈی ہو گئی، اس آدمی کے لیے جائز ہوتا تھا کہ وہ کیا ہے اس کو آزاد کر دے، یا اس کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لے، یا کہ آزاد نہ کرے، بیوی بھی نہ بنائے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرے؟ جمع کرے، اس کے لیے جائز ہوتا تھا۔ لیکن اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ کیا ہے، وہ وارث نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس کا باپ ہوا کر کے، اس طرح سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو گے کہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ لونڈی کا جو بیٹا ہے وہ حکمراں بن جائے، لونڈی کا بیٹا کیا ہو جائے؟ حکمراں بن جائے، ہے نا، اور ماں کیا ہے اس کی رعیت کے اندر شامل ہو، اگر اس طرح کا زمانہ آ جائے، یا ہے کہ بکری کے چرواہے تندرست غریب فقیر قسم کے لوگ کیا ہے بلڈنگوں بنانے میں کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ قیامت کا انتظار کرنا۔ ایسا وقت آ جائے تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ثم انطلق فلبث مليا، کہتے ہیں کہ وہ آدمی سوال کرنے والا چلا گیا، سوال کرنے والا چلا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا جب چلا گیا اور ہم لوگ کچھ دیر تک بیٹھے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، کہا کہ عمر جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو سوال کرنے والے کو تو پہلے ہی سے لوگ نہیں جانتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو سوال کرنے کے بارے میں، والے کے بارے میں پوچھنا یہ کیا ہے، ایک عجیب و غریب بات بھی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس کو جانتے ہیں کہ کون تھا نہیں تھا۔ قال، تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جو تمہیں تمہارا کیا سکھانے آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے۔ اب اگر آپ غور کریں اس حدیث پہ تو اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی بنیادی چیز جو ہے وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کو کیا ہے محدثین کرام نے کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے جگہ دی ہے، اور اس کو کیا ہے حدیث تعلیم الاسلام کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، اسی کو بعض لوگ حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمیٹا گیا ہے جس کو ہر حال میں انسان کو کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا اگر انسان انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب یہی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ موجودہ دور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے کیا کیا اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو سمجھا کہ اگر نہ کیا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ غلط ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں مثال دیا تھا کہ موجودہ دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی لگانا واجب اور ضروری ہے، اس کو نہ لگایا جائے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا، یا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے امامہ جو پگڑی باندھتے ہیں اس کو بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ واجبات دین میں سے ہے، جبکہ یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ واجبات دین میں سے وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرنا انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، نہ کرے تو وہ اسلام سے سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب آپ یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں آپ کو تو ٹوپی نظر نہیں آئی ہوگی، یعنی میں نے جو بات بیان کی اس میں ٹوپی کا ذکر آیا بھائی؟ ٹوپی کا بھی ذکر نہیں آیا،
امامہ کا بھی ذکر نہیں آیا، پیر فقیر کا بھی ذکر نہیں آیا، اور دنیا بھر کے اور بھی جو چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. انسان اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو وہ کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ہے. مومن اور مسلمان ہے، وہ جنت کا حقدار ہوگا، جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ان میں سے کسی چیز کے اندر کمی ہو اور دوسری چیز کو پورا کر لے، ٹوپی بھی پہن لے، امامہ بھی باندھ لے، اولیاء کرام کے مزارات میں بھی چلے جائے، اور دنیا جانے دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو بجا لائے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا ہے. عمل آپ نیکی کے جتنے بھی کرنے جاؤ، راتوں دن عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی پوری کی پوری دولت کیا ہے صدقہ خیرات میں لٹا دو، لیکن اگر دل کے اندر توحید نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اسلام کی جو مدد کی ہے، اگر آپ اس کو پڑھ ڈالو اور اپنے ایمان کو ذرا اس کی مدد کے سامنے پیش کرو تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس کے باوجود بھی ابو طالب سارے کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے اس بات کا اقرار بھی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ایک ہے اس چیز کا وہ اقرار بھی کرتا تھا، لیکن رسالت نہیں تھا اس کے پاس. رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس چیز کا اقرار نہیں تھا. اگر اس چیز کا وہ اقرار کر لیتے تو وہ بھی مسلمان ہوتے. ورنہ توحید میں تو وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ایک ہے. آج کل کا ہندو بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنی زبان میں کہتا ہے ایشور اور بھگوان کہتا ہے ایک ہے، لیکن توحید ہے ان کے پاس؟ توحید نہیں ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، بہت لمبی بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو میں نے کہا کہ اس چیز کو مانتے ہو تو اس چیز کو بھی مان لو کہ عبادت بھی اسی کے لیے ساتھ خاص ہے. تو یہاں پہ جب بات آتی ہے تو کہا کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا، ہمارے باپ دادا نے باپ دادا نے جو کیا وہ دین نہیں ہو سکتا. دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. جب ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، دنیا کا بنانے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمارا موت و حیات کا مالک ایک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس بات کو مان لو کہ ساری کی ساری عبادت اسی ایک کے لیے. اور عبادت کی جب یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے کہ ساری کی ساری عبادت اسی کے لیے ہے، تو وہ عبادت کس کے مطابق کرنا ہے؟ محمد. ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. رسول اللہ، جب ہم یہ رسول اللہ کہتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت برحق ہے، اور عبادت اسی کے مطابق ہوگی، تو آپ اس کے مطابق عبادت کرو، تبھی کیا ہماری عبادت مکمل ہوگی. تو اگر توحید ہو، توحید کے ساتھ اگر رسالت نہیں ہو تو عبادت مقبول نہیں ہے، اور اگر رسالت ہو توحید نہیں ہے تو عبادت مقبول نہیں ہے. اس لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ رسالت ہو، رسالت کے ساتھ توحید، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دونوں لازم اور ملزوم ہے. ایسا نہیں ممکن ہے کہ کوئی آدمی کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو چھوڑ دیتا ہوں، میری بات بن جائے. یہ ممکن نہیں، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ آپ اس بات کو مانو اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے سارے نبیوں کو بھیجا تھا، سارے کے سارے نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے منتخب سچے اور پکے نیک اور صالح بندے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی اس کی شرح کی، اس کو بیان کیا کس طرح سے کرنا ہے. نماز پڑھنے کی بات، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ جب اسلام کی تعلیمات کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اسلام کے بارے میں سوال کرنے پر کیا کہا
کہ 5 چیزوں کو بتایا اسلام کی بنیادی 5 چیز بتایا. اس میں کیا کہا؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. نماز پڑھو کی بات آئی. اب کس طرح سے نماز پڑھنا ہے اس حدیث میں تو نہیں ہے. حدیث کی تفصیل میں، اس حدیث میں تو تفصیل نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، نیت کیسے باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کون سی دعا پڑھنا ہے، سجدہ میں کون سی، یہ ساری کی ساری تفصیل تو نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا کیا ہے حکم آیا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل تو نہیں ہے. تفصیل کہاں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جس کو آیت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت جبریل امین نے آ کر تعلیم دی تھی. اس تعلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا، اور ان کی امت یعنی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من و ان یاد کیا، سینے میں محفوظ رکھا اور لوگوں تک پہنچایا. میرے بھائی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے، اسلام کا تصور اگر آپ کو ذہن میں لینا ہو اور یہ سمجھنا ہو کہ اسلام کی بنیادی کیا چیز ہے، تو آپ ان چیزوں کو رکھیں اور یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو کر لینے کے بعد انسان مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کے اوپر برقرار رہے تو وہ جنت میں جائے گا. اور جو دوسری چیز ہے جس کو لوگوں نے اسلام کے اندر زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں اسلام کچھ چیزوں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ چیز اسلامی معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھے. اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ کو بھول جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے. یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ والدین کی خدمت کرنے میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اب والدین کی خدمت کی بھی بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ والدین نے کہا کہ تم اسلام کو تسلیم مت کرو، اسلام کو تسلیم مت کرو. تو ہم کیا کہیں گے اس آدمی کو کہ کیا وہ انسان جنہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا اپنی ماں اور باپ کی بات کی بنیاد پر، کیا وہ اسلام کو مانتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں. اسلام کا ماننا کب ہوگا؟ جب آپ اسلام کی بنیادی چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام نے جو حقوق مقرر کیے ہیں والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے، مسجد کا جو حق متعین کیا ہے، مدرسے کا جو حق متعین کیا ہے، چڑیا کا جو حق متعین کیا، جانور کا جو حق متعین کیا، بلڈنگ کا، درخت کا اور دنیا بھر کی چیزیں. جو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اسلام کو پہلے اسلام کو بنیادی چیز کو تسلیم کرو، اس کے بعد فروعی چیز میں جاؤ. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لاکھ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اسلام سے دوری انسان رہ سکتا ہے. میرے بھائی، کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ارکان اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایمان کو، ارکان اسلام جو ایمان جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. عبادت کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، اس طریقے سے کیا ہے ہم اور آپ عبادت کریں. تو میں آپ کے سامنے کیا ہے پھر سے دوبارہ مختصر طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے. 5 چیز ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت، جس کو کہتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تیسری چیز زکات دینا، اور چوتھی چیز روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور ان کی کتابوں کے اوپر، ان کے رسولوں کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، اور تقدیر کے اوپر. یہ کیا ہے؟ ایمانیات ہے. اور عبادت میں یہ تصور ہو کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ حدیث جبریل کا کلیدی مختصر طور پر کیا ہے ترجمہ اور مختصر تشریح ہے.
اور اسی چیز کی یا اسی حدیث کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت ساری چیزیں جو انسان مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا، یہ چیز کیا ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موحد بنا کر کے زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و بارک وسلم۔